بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب اپنے دعا خانے کی طرف صبح صبح تشریف لا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد میں مولوی صاحب کا خطبہ سنا۔ یہ خطبہ حکیم صاحب کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ ادھر ہی رک کر خطبہ سننے لگے۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا آپ کے بغیر نہیں رکتی اور نظام دنیا یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر آپ کم عقل لوگ ہیں۔ گھر کا نظام آپ کے بغیر بھی چلتا رہے گا اور آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکیم صاحب نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب، آپ کی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بات تو بڑی ہی عجیب ہے۔ میں صبح سے لے کر شام تک دعا خانے میں کام کرتا ہوں، محنت کر کے خون پسینہ بہاتا ہوں، تب ہی گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ مولوی صاحب نے فرمایا، بھائی جان، میں نے تو ٹھیک بات کی ہے، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ حکیم نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے دعا خانہ بند کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گھر کا نظام میرے بغیر کیسے چلتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حکیم صاحب نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور گھر والوں کو بغیر بتائے 6 مہینے کے لیے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ حکیم کے گھر والے خصوصاً اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے حکیم کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دیا مگر حکیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف مولوی صاحب ہی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ حکیم صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ دور دراز علاقوں میں گئے ہیں۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب حکیم کی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ بہن، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو تلاش مت کریں، وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، جنگلی جانوروں کا شکار ہو گیا، اس کے سارے جسم کا گوشت جانور کھا گئے جبکہ صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی ہیں، اور میں نے اسے ساتھ والے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ حکیم کی بیوی نے جب یہ سنا تو سر پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دن سارا خاندان شدید غم زدہ ہوا مگر آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم کی بیوی پر ترس کھایا اور سب نے مل کر اس کی مالی امداد کی۔ چودھری صاحب نے اسے بیوہ اور لاوارث سمجھتے ہوئے ان کے بچوں کے نام کچھ زمین الاٹ کروا دی تاکہ آنے والے وقت میں بچے مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ سب نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور حکیم کی نوجوان بیٹی کا رشتہ طے کیا۔ حکیم کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو ایک کالج کے پرنسپل نے اس کی مکمل پڑھائی کی ذمہ داری اٹھائی اور ماہانہ وظیفہ بھی منظور کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو چکے تھے۔ 6 ماہ بعد حکیم صاحب گھر واپس آئے اور اپنے دروازے پر دستک دی۔ ان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پھر فوراً بند کر دیا۔ وہ انہیں بھوت سمجھ رہی تھی، اس لیے بہت خوفزدہ تھیں۔ حکیم نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار حکیم نے مولوی صاحب کو گواہ کے طور پر اپنے ساتھ لائے اور مولوی صاحب نے حکیم کی بیوی کو ساری کہانی سنائی مگر اسے پھر بھی یقین نہ آیا۔ آخر کار حکیم کو غصہ آیا اور طیش میں آ کر بیوی سے کہا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ نکاح نامہ اور شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد تم مجھے کیوں جھٹلا رہی ہو؟ بیوی نے حکیم سے کہا، آپ آخر واپس کیوں آ گئے؟ آپ کے جانے کے بعد تو ہمارے دن ہی بدل گئے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں تو ہمیں یہ آسائشیں میسر نہیں تھیں۔ آپ کا بیٹا ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بیٹی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو گیا ہے، آپ نے واپس آ کر ہماری زندگی کے رنگ میں بنگ ڈال دیا ہے۔ حکیم نے مایوسی کی حالت میں ساتھ کھڑے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے حکیم سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ہے، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر کار حکیم عدالت میں جا پہنچا اور اپنی ہی بیوی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ جج نے بھی حکیم کی بہت کلاس لی اور کہا کہ آخر تم نے ایسا خطرناک تجربہ کیا ہی کیوں تھا؟
اب گھر والے تجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ آخرکار سب سے مایوس ہو کر وہ اپنے گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ بیوی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اسے اپنے گھر میں جگہ ملی۔ اس کا یہ غرور کہ اس کے بنا گھر کا نظام نہیں چل سکتا خاک میں مل گیا۔ دنیا کا نظام کسی کے لیے نہیں رکتا، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مگر مجموعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو اس کی رحمت ہی مانگیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے پروردگار کے عدل کے لائق نہیں ہیں۔